سر ایک جانب تو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، آزاد کشمیر کے معاملات کو بھی پوری دنیا میں اسی طرح سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے جس طرح سے مقبوضہ کشمیر کے معاملات ہیں، مقدمہ پاکستان جس طرح سے مقبوضہ کشمیر کا لڑ رہا ہے، پاکستان کی حکومت اور کشمیری خود اپنے لیے جس طرح سے جدوجہد آزادی کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا یہ جو الیکشن ہے وہ کتنا اہم ہے اس وقت، نہ صرف کشمیر کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی؟ دیکھیے اس الیکشن میں اور مقبوضہ کشمیر کے الیکشن میں جو ایک بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ آج کا الیکشن جاندار الیکشن ہے۔ لوگ حصہ لے رہے ہیں، میدان میں امیدوار اترے ہوئے ہیں، پوری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک مکمل کیمپین کی ہے، اپنا موقف پیش کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹرز میں گرم جوشی ہے، ٹرن آؤٹ کا جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، جو فیڈ بیک مل رہا ہے وہ بھی اچھا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں تو وہاں سنگینوں کے نیچے الیکشن ہوتا ہے، ہو کا عالم ہوتا ہے، لوگ نکلتے نہیں ہیں اور من پسند نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہاں کی عوام الیکشن سے لا تعلق ہوتے ہیں۔ یہاں لوگ لا تعلق نہیں ہیں، یہاں لوگ انوالوڈ ہیں۔ باقی اکا دکا واقع ہر الیکشن پہ ہوتے ہیں۔ ہمیں ابھی بھی ایک سیاسی شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان انتخابات کو قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور انتظامیہ کس کی ہے؟ آزاد کشمیر میں انتظامیہ مسلم لیگ نون کی ہے، حکومت ان کی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویژن پہ وہ جملے بازی بھی وہی کر رہے ہیں۔ انتظامیہ آپ کے نیچے ہے، وزیر اعظم آپ کا ہے، وزراء آپ کے ہیں، تو ذرا ہمت سے، حوصلے سے، پرامن طریقے سے اس عمل کو نبھائیے۔ اچھا، بحیثیت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے یہ تمام تر جتنی بھی کیمپین ہے وہ دیکھی ہے، عمران خان صاحب بھی وہاں گئے، مختلف حلقوں میں انہوں نے بھی خطاب کیا، وزراء نے بھی کیا، پاکستان مسلم نون، پاکستان پیپلز پارٹی، دو بڑی سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی ہیں وہ بھی وہاں پر جلسے کر رہی تھی، بلاول بھٹو صاحب، مریم نواز صاحبہ۔ لیکن ان جلسوں میں آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے جو بات ہوئی وہ مقبوضہ کشمیر کے مقدمے کے حوالے سے بات ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ مقبوضہ کشمیر کو بیچ دیا گیا، کشمیر فروش کہا گیا وزیر اعظم پاکستان کو۔ اس قسم کی جو کیمپین چلی ہے، آپ بحیثیت وزیر خارجہ اس سارے عمل کو پوری دنیا میں، کیونکہ رپورٹ تو پوری دنیا کا میڈیا بھی کر رہا تھا ان چیزوں کو، وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے مقدمے کو ڈیمیج تو نہیں ہوا ہے؟ بشیر وزیر خارجہ، میں افسوس کر سکتا ہوں کہ ہم اپنی سیاست کی نظر کر دیتے ہیں قومی مفادات کو۔ کشمیر پر ہمارا اتفاق رائے ہے، کشمیر پر ہماری پالیسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم جو ہماری ایک تاریخی موقف ہے اس میں جتنی جماعتیں ہیں وہ قائم ہیں اور ہم مسلسل اس کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ اب اپوزیشن نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اگر اس قسم کے جملے ادا کیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو لوگوں نے زیادہ پذیرائی نہیں دی۔ نیا گیلپ کا سروے آیا ہے الیکشن سے چند گھنٹے پہلے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے بالعموم اس موقف کو جو ہے کشمیر کا سودا ہو گیا، کشمیر فروشی ہو گئی، اس کو مسترد کیا ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو آزاد کشمیر کا ایک بڑا سنجیدہ اور میچور ووٹر ہے وہ اس قسم کی باتوں پر توجہ نہیں دے گا، اور وہ دیکھے گا کہ اس کا مفاد کہاں ہے، پاکستان کا مفاد کہاں ہے اور کشمیریوں کا مفاد کس سے جڑا۔ پاکستان نے کوٹلی میں بات کی کہ وہ ریفرینڈم کروائیں گے، اس کے بعد بڑا ایک ہنگامہ کھڑا ہوا کہ وزیر اعظم کس حیثیت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریفرینڈم بات ہے، جی بے معنی بات ہے، وہ بھی بے معنی بات ہے، اور وہ بال کی کھال نکالتے ہیں۔ ہمارا موقف بڑا واضح ہے، اس کو ہم نے ہر فورم پر، اقوام متحدہ کے فورم پر، سلامتی کونسل کے فورم پر، جتنے انٹرنیشنل فورمز ہیں ان پر بارہا اس کو اجاگر کیا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ صحیح، بہت شکریہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ۔ اور ایک جانب کشمیر کا الیکشن ہے، دوسری جانب کشمیر کے الیکشن کی جو کیمپین تھی اس پر بہت زیادہ اعتراضات اور سوالات دونوں جانب سے اٹھائے جاتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار فیصل عزیز صاحب نے۔ فیصل عزیز خان صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ہم کل کشمیر کے الیکشن کی صورتحال پر بات کر رہے تھے، آج کشمیر کے جب الیکشن ہوا ہے
تو 2016 کے الیکشن میں اس طرح کا صورتحال ہنگامہ خیزی کی نظر نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس سچویشن پہ جائے گا الیکشن، لیکن آج صبح سے ہی ہمیں مختلف جگہوں سے جو رپورٹ ہو رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے کہ ہر جگہ جھگڑا ہو رہا ہے، اور وہ جو ایک روایتی قسم کا الیکشن ہوتا ہے عام انتخابات پاکستان میں، ویسی ہی سچویشن کشمیر میں بھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ مخالفت یہاں پر چل رہی تھی، اس کے اثرات پھر کشمیر کے الیکشن میں بھی ویسے ہی نظر آ رہے ہیں آج۔ مدثر، میں سمجھتا ہوں اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے، ان کے لیڈران نے جو کیمپین چلائی ہے، جو تقاریر کی ہیں، جو الزامات ایک دوسرے پر عائد کیے ہیں، بلکہ آلموسٹ تذلیل کی ہے ایک دوسرے کی، بڑے عجیب و غریب قسم کے الزامات ہم نے دیکھے جو انٹرنیشنلی بھی رپورٹ ہوئے، اور پاکستان میں اس طرح کے سیاست پرفارمنس کے اوپر بات نہیں ہوئی بلکہ ایک دوسرے پہ الزام لگا کے ساری بات ہوئی۔ وہ پی ٹی آئی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو اور مسلم لیگ نون ہو، تینوں کے قائدین نے، رہنماؤں نے یہ باتیں کی، جس سے جو کارکن ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف رہا اور اس میں ایک مقابلے کا رجحان فزیکل ہو گیا، اور پھر ہم نے گراؤنڈ کے اوپر یہ چیزیں دیکھی۔ تو اس کی ذمہ داری ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر ہے، جنہوں نے جس طرح کی کیمپین چلائی، گراؤنڈ پر میچ کے دن ویسے ہی ہنگامہ ہوا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے، دوسرا پوائنٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو گلگت بلتستان ہے اور آزاد جموں کشمیر ہے، یہاں پر انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ جو وفاق کے اندر حکومت ہوگی وہ جیت جائے گی۔ تو یہ تاثر بھی ختم کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون زیادہ داؤ پیچ لگا رہی ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ فرنڈز وفاق نہیں دینا ہے، وفاق میں جو ہے وہ اللہ دیتا کی حکومت ہو یا عمران خان صاحب کی ہو یا بلاول صاحب کی ہو یا کسی کی بھی ہو، جس کی وفاق میں حکومت ہوگی، ان دو اکائیاں جو ہیں آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان، وہاں پر وہی انتخابات جیتیں گے۔ تو سب کو پتہ ہے، ووٹر کو بھی پتہ ہے کہ بھئی وہیں سے پیسے آنے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں کچھ نہیں دے پائے گی، مسلم لیگ نون کچھ نہیں دے پائے گی، وفاق نہیں ہمیں دینے، 2 سال ان کے ابھی باقی ہیں، اور یہ سارے پروسیس کو، اور ماضی میں یہی ہوتا آیا ہے۔ تو اب اس رجحان کو بھی توڑنے کے لیے اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ داؤ پیچ لگا رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ چیز ہونی نہیں چاہیے تھی، جان ضائع نہیں ہونی چاہیے تھی، اور یہ تاثر کریٹ ہو گیا ہے کہ اب پرتشدد قسم کے واقعات ہوا کریں گے آزاد جموں کشمیر میں بھی، اور پچھلی بار بھی آپ کو یاد ہوگا گلگت بلتستان کے جو حالیہ انتخابات تھے وہاں پر بھی ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، ریزلٹس نہیں مانے گئے تھے، لیٹ آج تک جو ہے وہ ہنگامہ رہا، دھرنا رہا۔ تو یہ دونوں جگہ پہ پاکستان کی سیاست جو ہے ہمارے قائدین نے پہنچا دی ہے۔ صحیح۔ اچھا نور العارفین، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جس طرح سے کیمپین چلائی گئی تھی اور کیمپین میں پارٹیز نے جس طرح کی باتیں کی تھی، ایک دوسرے پر جس طرح کے الزامات لگائے، ایک دوسرے کو غدار تک کہا، یہی وجہ ہے کہ اب سچویشن اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ جگہ جگہ سے ایسی خبریں موصول ہو رہی ہیں، کہیں کشیدگی ہو گئی، کہیں 2 افراد جاں بحق ہو گئے، اور ابھی تو کافی گھنٹے رہتے ہیں، ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہونا باقی ہے۔ 2000% بالکل ایسے ہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ انفارچونیٹ چیز ابھی ٹویٹر پہ موجود ہے۔ ذرا دیکھ لیجئے اسد عمر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کیا ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو صرف نشان حیدر دینے کا مطالبہ نہیں کیا، باقی ان کے لیے خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، اور میں ڈر رہا ہوں کہ خان صاحب اگر یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں تو وہ نشان حیدر دینے کا اعلان ہی نہ کر دیں۔ نشان حیدر کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ان کو پڑے گا۔ ہاں، علی امین گنڈا پور کی زبان جس طرح سے چل رہی ہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو، آزاد کشمیر کے الیکشن کمشنر کو، وہ سب دیکھ رہے ہیں، خان صاحب کی موجودگی میں بدزبانی ہوئی ہے، خان صاحب کے پاس اطلاع کم از کم پہنچی ہوگی اگر وہ وہاں موجود نہیں رہے۔ اس کے بعد اسد عمر جیسے سینئر آدمی کا، ایک بہت ہی دھیمے مزاج کے شائستہ طبیعت کے آدمی ہیں، اس کے بعد اگر اس طرح کا آدمی اور علی امین گنڈا پور کے لیے مطلب اس طرح کی ستائشی ٹویٹ کرتا ہے تو آپ خود اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ سیاسی جماعتوں کا مزاج اس وقت کیا بنتا چلا جا رہا ہے۔